سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ رب العزت کے اندر قبول فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے جس صحابی کو بھی دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ان جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ کسی ایک کی سیرت کو بھی دیکھ لیا جائے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا رنگا ہے، کسی ایک کی سیرت کو پڑھیں، کسی ایک کو دیکھیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کی شان اور عظمت ان کی ہے کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو انفرادی شانیں حاصل ہیں، انفرادی خصوصیات حاصل ہیں کہ جو کسی اور کو حاصل نہ ہو سکیں۔ جیسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا۔ کسی اور صحابی کا نام لے کر ذکر نہیں ہوا۔ یہ انفرادیت، یہ خصوصیت، یہ شان، یہ عظمت صرف اور صرف حضرت زید بن حارثہ کو نصیب ہوئی کہ 22ویں پارے سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت زید کا نام ذکر کیا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور ان کی ایک انفرادی خصوصیت اور شان ہے کہ جو امت میں کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہوئی۔ روشان اور عظمت ان کی یہ ہے کہ اسلام میں راہ خدا کے اندر پہلا تیر چلانے والا جو بندہ ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا تیر جو راہ خدا کے اندر چلایا تھا جنہوں نے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور شان اور انفرادی خصوصیت ایک اور حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک کے اندر تشریف لائے نا، مدینہ پاک میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی صالح مومن ہوتا تو ہمارا پہرا دیتا، کوئی صالح مومن ہو تو ہمارا وہ پہرا دے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہی تھی کہ باہر تلوار کی آواز آنے لگی تو دیکھا گیا کہ وہ تلوار کو اٹھانے والے اور پہرا دینے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے پہلے پہرے دار ہیں، سیکیورٹی گارڈ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی پھوپھی زاد اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ داماد ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے عقد نکاح میں آئی۔ ان کا نام ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ سے بھی ہیں۔ ان کی ایک انفرادی خصوصیت بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک جنگ کے اندر جس میں ایک کافر پورا لوہے کا لباس پہن کے آ گیا تھا اور بڑے غرور اور بڑے تکبر کے ساتھ آیا تھا کہ میرا مقابلہ کون کرے گا، مجھ سے کون لڑے گا، مجھے کون مار سکتا ہے۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی آنکھ میں نیزہ مار کر اسے قتل کیا تھا۔ باقی تو سارا لباس اس نے لوہے کا پہنا ہوا تھا، صرف آنکھ جو ہے وہ خالی تھی
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس کی آنکھ میں نیزہ مارا اور اسے قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیزہ بطور یادگار کے، حضور علیہ السلام نے وہ نیزہ اپنے پاس رکھا، میں نے یادگار کے طور پر فرمایا ہے، کہا ہے، اس لیے کہ تبرک کے لیے نہیں میں نے کہا، کیونکہ عظمت اور شان کے اعتبار سے چھوٹا آدمی کسی بڑے آدمی کی کسی شے کو اپنے پاس رکھے نا تو اس کو تبرک کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے اشعار پڑھ جاتے ہیں کہ جو پڑھنے والے نہیں ہوتے، کہ نبی داس رائے ماں حسین دی، اس طرح کے اشعار پڑھے جاتے ہیں ہماری محفل میں، حالانکہ یہ شعر غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کا شعر پڑھنا درست نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ نیزہ لیا اور یادگار کے طور پر، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، یادگار کے طور پر حضور نے وہ نیزہ اپنے پاس رکھا۔ پھر حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد وہ نیزہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، پھر حضرت عمر کے پاس، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان وہ نیزہ اپنے پاس رکھتے رہے۔ یہ انفرادی خصوصیت، یہ شان، یہ عظمت اس امت کے اندر صرف اور صرف حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بڑے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فضیلت، ایک عظمت اور ایک شان اور ایک انفرادیت ایک حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلے کی گواہی حضور نے 2 کے قائم مقام قرار دی۔ یہ شان، یہ عظمت صرف اور صرف حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے گزرے ہیں کہ جن کو انفرادی شانیں حاصل ہیں، انفرادی شانیں حاصل ہیں کہ جو امت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ امام طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا طبرانی شریف کے اندر، اور وہ قول یہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا کائنات، مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 شانیں ایسی ہیں، 18 شانیں ایسی ہیں کہ ان شانوں میں سے ایک شان بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان بھی ان کی آخرت کے لیے کافی تھی، لیکن 18 شانیں ہیں، اور ان میں سے 13 شانیں ایسی ہیں، مولا کائنات، مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 شانیں ایسی ہیں کہ جو امت میں کسی اور کو نصیب نہیں، وہ صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیے خاص ہیں، اور یہ انہی کی شان ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی انفرادیت اور خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 12 شانیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہیں کہ جو امت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ 12 شانیں حاصل ہوئی۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی انفرادی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 شانیں، انفرادی خصوصیات، 40 شانیں ایسی ہیں کہ جو امت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، صرف اور صرف حضرت عمر کو نصیب ہوئی ہے، صرف وہ شانیں حضرت عمر کے لیے حاصل ہوئی ہیں۔ اور آگے آپ فرماتے مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی 13 شانیں ایسی تھی جو آپ کی انفرادیت ہے، آپ کی خصوصیت ہے، امت میں کسی اور کو حاصل ہے، کسی کو اور کو حاصل ہے نہیں ہوئی۔
حضرت عثمان غنی کو 12 شانیں حاصل ہوئی ایسی جو امت میں کسی اور کو نصیب نہ ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 شانیں ایسی حاصل ہوئی ہیں کہ جو امت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سے زیادہ ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں جو امت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. اسی سے زیادہ شانیں حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوئی اور 20 سے زائد تو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل کی ہیں نا. 20 سے زیادہ شانیں اور انفرادی خصوصیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو